آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسم گرما میں دوپہر کے وقت دوران سفر راستہ چلتے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی عجیب سی حالت تھی، تو میرے بھی دل نے چاہا کہ تو بھی اس کے ساتھ ساتھ چل اور دیکھ، ملاحظہ کر یہ کرتا کیا ہے، جاتا کہاں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کچھ دور چلے جانے کے بعد اس شخص نے راستے کو چھوڑا اور ایک وادی کی سمت جانے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی وادی کی طرف جانے لگا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک غار، ایک گفا آئی اور یہ اللہ کا بندہ اس گفا میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہتے جب یہ گفا میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اسی گفا میں داخل ہو جاتا ہوں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بڑا خطرناک سانپ نمودار ہوا۔ کہتے کہ زندگی میں آج تک اس سے خطرناک، اس سے اتنا بڑا سانپ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو دیکھا تو پھر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور میں نے سمجھ لیا کہ اب یہ مجھ کو کھا ہی جائے گا۔ کہتے میرے دل میں یہ خیال تو ضرور آیا تھا، لیکن میں خوفزدہ بالکل نہیں تھا، گھبرایا میں بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سانپ آ کر کے اس غار کے دہانے پر بیٹھ جاتا ہے، اپنی دم کے بل، اپنی دم پر کھڑے ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور میں بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اس کو برابر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سانپ، وہ اژدہا رینگتا ہوا میری طرف آتا ہے۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا تھا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ اس سانپ کے اژدہے کے منہ کے اندر ایک انتہائی خوشنما اور سفید آٹے کی عمدہ تازہ روٹی موجود تھی۔ وہ اژدہا میرے پاس آیا، روٹی اس نے میرے قریب رکھی اور واپس چلا جاتا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھتا رہا۔ اب دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، بھوک لگی تھی۔ اس اژدہے کے جانے کے بعد وہ روٹی اٹھائی میں نے اور کھا گیا۔ دوپہر کی شدت کی گرمی، دوپہر کا وقت گزارنے کے لیے میں اسی غار میں آرام کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہوں۔ گھنٹوں کے بعد جب دوپہر ڈھلی، کچھ موسم ٹھنڈا ہوا، تو پھر میں نے غار سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، اور میں غار سے نکل کر کے پھر اپنے ساتھیوں کے بیچ میں جب پہنچا تو میرے ساتھی کہنے لگے تم کہاں سے آ رہے ہو، کہاں پر گئے ہوئے تھے، اب تک کہاں تھے؟ تو میں نے ان سے بتایا کہ میں فلاں وادی کی سمت گیا تھا اور اس غار سے آ رہا ہوں۔ تو سب کے سب حیران ہو کر کے پوچھنے لگے کیا تم نے بھی وہی چیز دیکھی ہے جو ہم نے دیکھی ہے؟ کیا تم نے بھی وہی منظر دیکھا ہے جو ہم نے دیکھا ہے؟ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آخر کچھ وضاحت کر کے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے دیکھا ہے اور کیا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم سب کے سب یہاں پر موجود تھے۔ اچانک ایک اژدہا، ایک سانپ آتا ہے جو اپنی دم پر کھڑا ہو جاتا ہے اور زور زور سے پھنکار مارنے لگتا ہے۔ ہم سب کے سب اس سے خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن ہمارے بیچ میں ایک برگزیدہ انسان، اللہ کے نیک بندے بھی تھے جو معاملہ فہم انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو لگتا ہے کہ یہ اژدہا بھوکا ہے اور یہ ہم سے کچھ کھانا تلاش میں نکلا ہے جو ہم تک پہنچایا ہے اور ہم سے کھانا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے ایک عمدہ سفید آٹے کی روٹی پیش کی اور وہ اژدہا اس روٹی کو لے کر کے یہاں سے چلا گیا اسی وادی کی طرف جو تم بتا رہے ہو۔ تو اب ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا وہ سفید آٹے کی روٹی تو میں نہیں کھائی ہے۔ جب اتنا سنا تو سب حیران و پریشان تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کا رازق ہے، وہ اپنی مخلوق کو جیسے چاہے جب چاہے رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک موذی جانور کے ذریعے بھی اپنے بندے، اپنے انسان کے رزق کے سامان مہیا کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس حکایت میں سنا ہے۔ ابراہیم حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے کا رزق، ان کے حصے کی روٹی، دوپہر کا کھانا، ایک جانور، ایک موذی سانپ اژدہے کے ذریعے اللہ نے ان تک پہنچا دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پر بھروسہ کرے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ انسان کے لیے وہاں سے رزق کے سامان اور جو ہے تو ذرائع
دستیاب ہو جاتے ہیں جہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرے مالک و مولا ہمیں کامل توکل اور یقین کامل اپنی ذات پر عطا فرما۔ ہمارے اسلاف کے صدقے مولا ہمیں کامل یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔